اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں عید مختلف ہوتی ہے نا. اب کراچی میں آپ پوش علاقوں میں رہیں گے تو الگ طرح کی عید ہے, تھوڑی سی ذرا ملنا جلنا کم ہوتا ہے. عید کا اگر آپ نے اس کا لطف اٹھانا ہے نا, آپ چلے جائیں جن کو کچی آبادیاں یا قدیم آبادیاں کہتے ہیں, وہاں آپ جائیں آپ کو بچے ملیں گے بہت سارے, ان کے ریوڑ ہوں گے بچوں کے, ہلہ انہوں نے بولا ہوا ہوگا, بھاگ دوڑ بچی ہوئی ہوگی, ایک ہاتھ میں ان کے گولا گنڈا ہوگا, چشمہ ہوگا, ٹھیک ہے, کلفی گولا گنڈا, ایک ہاتھ میں بندوق ہوگی, اور وہ نئے کپڑوں کی اپنی جو ہے ایسی تیسی کر چکے ہوں گے. وہ اصل میں کپڑے کی بات نہیں ہے, کپڑے کی بات تو بچے کے لیے اس وقت ہے جب اس نے پہن لیا, اس کے بعد اسے بچے کو کپڑے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اصل جو عید کی خوشی ہے جو معصوم چہروں پہ نظر آتی ہے, چاہے وہ کچی بستی ہو, چاہے وہ آپ کا ڈیفنس کا علاقہ ہو, ہر طرح کی عید اس کے آس پاس کے ماحول کے حساب سے وہ لوگ مناتے ہیں. لیکن عید ایک ایسا تہوار ہے بہرحال جو مسلمانوں کو بالکل یکجا کر دیتا ہے. عید کے دن آپ کو کوئی ایسا فرق دکھائی نہیں دے گا کہ جو عیدگاہوں کے اندر ہر مسلک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, تو عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنے کا رواج ہے, عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنے سنت ہے, عیدگاہ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے, اور عیدگاہ میں سب لوگ ہوتے ہیں. ایک زمانے میں عیدگاہ میں دھماکے بھی ہوتے تھے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی. مجھے اس کی پوری امید ہے, اور یہ ہے کہ ظاہر ہے. لیکن ایک چیز اور, آپ نے ایک بات کی کہ آزاد لوگوں کی عید کی بات کی, محلے کے لوگوں کی بات کی, چھوٹی بستی کے لوگوں کی بات کی, قیدیوں کی عید کی بات کی. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو آزاد ہوتے ہوئے بھی قید ہے. وہ ذہنی قید ہے, وہ وڈیرے کی قید ہے, وہ خان کی قید ہے, وہ جاگیردار کی قید ہے. ان قیدیوں کی عید کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ تو بیچارے, ان کی کیا, یہ قید تو لامتناہی قید ہے, پتہ نہیں کب اس سے چھٹکارا ملے گا, اور یہ ایک الگ ایک معاملہ ہے. اور اس سے چھٹکارا دیکھیں جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے نا, یہ اسی پیغام کے ساتھ تھا. اگر آپ رب کی بندگی اختیار کریں گے تو لوگوں کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے. اور پھر وہ لوگوں کے مسائل ہیں جی بہت زیادہ. آپ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرتی نہیں ہیں, روٹی کپڑا مکان ملتا نہیں ہے, تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے انسان نے کچھ تو کرنا ہے, پیٹ لگا ہوا ہے, ساتھ میں بچے ہیں, گھر میں بیماری ہے. آپ یعنی بات دوسری طرف نکل جائے گی, خوشی کا موقع ہے, لیکن بات تو یہ ہے کہ ایک نادرہ کے آئی ڈی کارڈ کے علاوہ آپ کو ملتا کیا ہے یہاں پہ, یعنی نادرہ کی وہ وہ بھی اتنی مصیبت اب ہو گئی ہے. 4 شناختی کارڈ ہیں, 4 شناختی کارڈوں میں سے 2 میں غلطی ہیں, اور ایک بے فارم میں بھی غلطی ہے. ہاں لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جب شناختی کارڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کمانا ہے, اپنا کھانا ہے, سب کچھ اپنا کرنا ہے. تعلیم آپ کی ذمہ داری ہے, صحت آپ کی ڈیوٹی ہے, روزگار آپ کا مسئلہ ہے, تحفظ آپ نے خود کرنا ہے. میں تحفظ یہ جو اپنے مسئلے سے یاد آیا, کوئی 4-6 سال پہلے مسائل چل رہے تھے کراچی میں بہت زیادہ, تو ولی بابر جو جیو کے صحافی تھے ان کا قتل ہو گیا. تو اسی شام مجھے رحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے, ان کی کال آئی, کہنے لگے ہم نے کچھ لوگ پکڑے ہیں اور ان سے تحقیقات کی ہیں, تو ہمیں پتہ چلے آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں. مطلب آپ کر لیں, آپ کر لیں. میں نے کہا ولی بابر شہید ہو چکا ہے اور فیض اللہ اپنے حفاظت کی انتظامات کر لیں. میں نے کہا میں کیسے رحمان ملک صاحب کے مرض کی دوا ہے. میں نے ان سے یہی پوچھا, میں نے کہا وزیر داخلہ آپ ہیں اور کیا آپ مجھے رہے, میں کیا کر لوں اپنے. کہہ رہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہر چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ مطلب یعنی جب ایسی صورتحال ہو جس میں آپ اپنی ہر چیز کے خود ذمہ وار ہوں, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود عید کا موقع ہے, اور بہرحال کچھ بھی ہو, ایک ایسا تہوار ضرور ہے جو آپ کے جو چہرے ہیں دکھی, ان پر ایک مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے. بھلے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہو, ایک آدھ دن کے لیے ہو, تمام مصیبتیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ ایک دن تو اس کا لطف اٹھائیں گے, اور پھر اس کے بعد تو یہ غم زندگی ہے, اس سے تو تبھی چھٹکارا ملتا ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. بالکل. اس سے پہلے تو غالب نے بھی کہا تھا, مجھے شعر تو صحیح طرح یاد نہیں, لیکن وہ مطلب کچھ ایسی تھا کہ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی یہ سب چیزیں تو ساتھ لگی ہوئی ہیں. مسائل سے غالب تو اور بھی بہت سارے مسائل تھے, کو مشاعرے وہ ذکر کرے, لیکن مشاعرے نہیں ہوتے تھے عید وید پہ. ہاں تو وہ یعنی ایک وہ بھی روایت ہے نا, آپ کی عید ملن ہوتی ہے تو پھر اس پر مشاعرہ بھی ہوتا ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں اس طرح کی موجود ہیں جو کہ رسوم اور رواج کے ساتھ ہیں. تو عید جو اصل عید جو ہے وہ آپ کس کی کہیں گے, بچوں کی, بڑوں کی, روزے داروں کی, اصل عید کس کی ہے؟ دیکھیے چونکہ عید تو ایک مذہبی تہوار ہے, اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے مطابق تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور انعام ہے جنہوں نے اپنے پورے روزے رکھے, قیام اللیل کیا, انفاق کیا, اور اس کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھا, لوگوں کو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں شامل کیا, انہیں افطار کرائی. تو اس کے بعد ایک یہ تحفہ ہے.
باقی یہ ہے تو ہر مسلمان کے لیے اگر اس نے روزے نہیں بھی رکھے عید تو اس کے لیے بھی ہے، عید تو اس کے لیے بھی ہے، روزے رکھنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی عید مناتے ہیں، وہ یہاں عید سب مناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ آپ کا کلچر ہے، کلچر کا بھی حصہ بن چکا ہے. اور اس چیز کو جو ہے اچھی بات ہے یہ کہ آپ کے پاس 2 عیدیں ایک ایسی موجود ہیں. بس میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں یار یہ 2 مہینے بعد کیوں ہے، ذرا 6 مہینے بعد ہوتی سال میں رنگ رہتا ہے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کا ہے ہم تو اسی طرح سے اس کو لیں گے. تو یہ ہے کہ تمام لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دن تو کم از کم جو ہے نا. اچھا عید آنے سے پہلے روزے جو چلتے ہیں اور یکم رمضان کو زکوٰۃ وغیرہ کی بینک کٹوتیاں کرتے ہیں اور پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ساری پیسے چلے جاتے ہیں. اس جو آپ کی ایک زکوٰۃ کا ایک ہوا کرتا تھا وہ زکوٰۃ کا نام اب بے نظیر انکم سپورٹ ہے. تو وہ زکوٰۃ کا سارا پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں کہتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ چیریٹی رمضان کے مہینے میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں اربوں کھربوں روپے کی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی جاتے ہیں. لیکن یکم رمضان سے پہلے سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والا ہر بینک اکاؤنٹ اپنا جو ہے وہ جیسے ہی اسٹیٹ بینک ایک نصاب جاری کرتا ہے اسے 500 روپے کم کر کے سارے پیسے نکال لیتا ہے. کتنے بڑے المیہ کی بات ہے، اسے اپنے ہاتھ سے دینا کتنا پسند ہے. اصل میں حکومت پہ عدم اعتماد کتنا زیادہ ہے. ہاں یہ اس کا یہ آپ نے یہ بات بولی نا عدم اعتماد کی، ہماری حکومتوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اکثریت بڑی بدعنوان سرکاریں رہی ہیں. تو وہ پہلو لوگوں کے سامنے رہتا ہے تو ایک جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ جس چیز میں اطمینان محسوس کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یار میں اپنے ہاتھ سے یعنی میں دیکھ لوں جو میں. اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ کٹتی ہے اور غریبوں تک پہنچتی بھی ہوگی، پہنچتی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دینے کا جو ہمارے دین کی اصل اس میں کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا لوگوں کا کہ میرا کوئی نام ہو جائے یا میں دیکھوں، لیکن وہ جو ایک اطمینان ہے نا یار میں نے یہ چیز دی، میں یہ خوشی ان بچوں کے اٹھانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی سیاسی بات یا وہ بات نہیں تھی یا حکومت پر تنقید اس کا مقصد نہ، مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اپنے دل کی خوشی ہے ہم وہی پیسے دے رہے ہیں. اگر ہم حکومت کو تو حکومت بھی یتیموں بیواؤں ایکسیڈنٹ کے اندر حادثات کا شکار ہوتے ان کے لیے خرچ کرتی ہے. لیکن ہم جب اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسے دو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو، اس سے جو دل کو خوشی ملتی ہے اس سے بڑی خوشی میرے نزدیک کوئی نہیں ہوگی کہ انسان کو جو ملتی ہوگی کہ ایک حقدار کو اس نے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی مدد کی اور کسی کو بتایا بھی نہیں. اب ایک چیز اچھی چیز یہ بھی ہونے لگ گئی ہے، خاصے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عید کے دن بہت سارے لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں مریضوں سے ملتے ہیں، انہیں پھول اور تحفے وغیرہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح قیدیوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اور بعض تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو چاہے کوئی مزدور ہو یا کوئی پولیس والا ہو، اس کو بھی جائے گفٹ دیتے ہیں. تو ایک اچھا ایک تاثر بنتا ہے اس کا نا. تو یہ ایک ایسا تہوار ضرور ہے کہ اس میں مقامی رنگ پوری طرح شامل ہو چکے ہیں. جی مقامی رنگ پوری طرح شامل ہو چکے ہیں. اور جو وہ یہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے کی جو رسوم و رواج تھے وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو جو چیز شریعت سے متصادم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی سختی بھی کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے، کوئی کیک کاٹے، کوئی جلیبی کھائے جلیبی کھا لے، کوئی شیر خورما رکھنا چاہے، کوئی گول گپے کھلانا چاہے، کوئی چاٹ وغیرہ. تو یہ مطلب ایک اچھی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے یہ رمضان المبارک. اور اس کے بعد عید کا تہوار مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا تہوار، دنیا بھر میں منایا جانے والا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا تہوار. اللہ تعالیٰ اس تہوار کو دیکھنے اور اسے برتنے کے لیے ہمیں آئندہ زندگی میں مواقع فراہم کرے.